أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. محترم حضرات، طلاق کے سلسلے میں جو بات چیت چل رہی تھی اس سلسلے میں ایک آخری ہدایت اس سورے کے اندر جو دی جا رہی ہے وہ اس آیت کے اندر دی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو مکمل کر دیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر آپ ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکیے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اس لیے بھی ہے ذالکم ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، واطہر، اور صفائی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. یہ جیسا کہ کہا کہ اس سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے طلاق کے سلسلے میں. پہلے یہ کہا کہ مطلقہ عورت کی عدتیں 3 طلاق ہے. دوسرے سلسلے میں یہ بات آئی کہ اگر 3 طلاق کے بعد کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا شکل ہے، حلالہ کی شکل آئے گی. اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کو نکاح میں روکے رکھنا چاہتا ہے تو اچھے طور پر روکے رکھے، چھوڑنا چاہتا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑے. یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان عورتوں نے اپنی عدت پوری کی، تو پھر ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکیے. 2 طلاق ایسی ہوتی ہے جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے. اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو پھر ٹھیک، بات ختم. اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو بیوی اس کی زوجیت سے الگ ہو گئی. اب اگر چاہتا ہے کہ پھر اس کو بیوی بنا لے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نکاح جدید کرنا پڑتا ہے، پھر سے نکاح کرنا پڑتا ہے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے. اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکیے. اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ دراصل قرآن مجید نے ایک ظالمانہ سلوک پر روک لگائی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عام طور پر سماج کیا کرتا ہے، مطلقہ عورت کو شادی کرنے سے روکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر والے روکتے ہیں. کبھی تو خود اس کا شوہر جس نے طلاق دیا ہے وہ ارنگے ڈالتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ یار تم سے شادی کر رہے ہو، اس نے تو ایسا معاملہ کیا اس لیے ہم نے اس کو طلاق دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور دستور کے مطابق ہے، اس کو شادی کا اختیار ہے، تو پھر آپ ان کی شادی میں رکاوٹ مت ڈالیے. دوسرا مطلب یہ ہے، قرآن مجید خود ان سرپرستوں سے کہہ رہا ہے جن کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا ہے اور وہ واپس اسی شوہر سے 2 طلاق کے بعد عدت میں رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی، اب اسی شوہر سے دوبارہ ملنا چاہتی ہے تو نکاح کرنا ہے. لیکن لڑکی کے رشتہ دار، لڑکی کے گھر والے یا لڑکی کے سرپرست اولیاء اس کو روکتے ہیں کہ آپ کیوں نکاح کر رہے ہیں. اس میں واقعہ یہ حدیث میں واقعہ آتا ہے، حضرت معقل ابن یسار بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی بہن کو کسی نے طلاق دی اور 2 طلاق دی، 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں کیا. جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے رجوع کرنا چاہا اور حضرت معقل بن یسار کی بہن نے بھی چاہا کہ اس سے دوبارہ زوجیت اختیار کرے، اس کی بیوی بن جائے. لیکن حضرت معقل بن یسار کے پاس وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت معقل ابن یسار نے ڈانٹا، ہم نے تم کو شادی کر دی تھی، ہم یہ سمجھ رہے تم اچھی طرح رکھو گے، تم نے طلاق دی.
اب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب پھر تم دوبارہ نکاح کرنا، ہم کسی طریقے سے نکاح کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہتی ہے آپ ان کو مت روکیں۔ پھر کیا کہا؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب یہ معروف طریقے سے جڑنا چاہیں۔ معروف طریقہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مثلا کسی نے زبردستی نہ کی ہو، عورت کو کسی نے زبردستی کی کہ دیکھو اسی سے شادی کرو، دوبارہ نکاح کرو، دیکھتے ہیں کہ آپ ایسے ان سے نکاح نہیں کرتے، یہ معروف طریقہ نہیں ہے۔ عورت کو اختیار دے دیجیے، وہ اگر اپنے طور پر راضی ہیں، اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنی اچھائی بھلائی سمجھتی کرنے دیجیے اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی بغیر نکاح کے آپس میں رہنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی معروف طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا معروف طریقے سے اگر وہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو لیٹ دیم ڈو، ان کو کرنے دیجیے آپ نکاح۔ لیکن تین باتیں ہیں فی الحال، ذالک یوعظ بہ، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ کام کون کرے گا؟ ایسی رشتہ داریوں میں اڑنگے نہیں ڈالے گا، رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گا، وہ شخص جس کا ایمان آخرت پر ہے اور اللہ پر ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اگر میں نے یہاں کسی کی رشتہ داری توڑنے میں وہ اپنا کردار نبھایا تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، لہذا خبردار آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، آخرت کے دن کا تصور کیجیے۔ دوسری بات، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ چیز تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس کو معروف طریقے سے شادی کر کے نہیں دو گے، زنا کا خطرہ ہے، کل کو لڑکی غلط تعلقات قائم کرنے کا خطرہ ہے، یہ اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کا رشتہ اگر اسی مرد سے دوبارہ نکاح کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں اور دونوں راضی ہیں پھر آپ کر دیجئے، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مصلحتیں ہیں، اس نکاح کے اندر کیا مصلحت ہے، دوبارہ جڑنے میں کیا مصلحت ہے، ایسی تاکیدیں کرنے میں کیا مصلحت ہے، تم لوگ نہیں جانتے، تمہارا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا اللہ کے علم کے مطابق فیصلے کرو، اپنا علم اپنی دھوس جمانے کی کوشش نہ کرو۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید جب قانون بناتا ہے تو قانون بنا کر کے دھوس نہیں جماتا قرآن مجید، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، کتنا حکیمانہ انداز ہے۔ حکم تو دے دیتا ہے قرآن مجید، لیکن اس کے بعد اس کے عواقب اور نتائج سمجھاتا ہے۔ دیکھو تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے اس کے اندر پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تم اس کی مصلحتیں نہیں جانتے، تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر جو قانون بنائے جاتے ہیں اور قانون بنانے والے قانون صاحب جو دھوس جماتے ہیں، دیکھیے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انسان کو کسی کے سامنے جواب دہی کا تصور پیدا نہیں کیا جاتا، اور یہاں قرآن مجید اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور انسان کے اندر بٹھاتا ہے، اس لیے کسی بڑے سے بڑے گناہ سے بھی باز آنے کا امکان نہیں بلکہ یقین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس طریقے کی نصیحتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی کوئی نصیحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے چیزوں کو جانتا ہے، اللہ بصیر بما تعملون، تم کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں کیوں؟ یہ باتیں اس لیے تاکہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان بڑھ جائے اور اللہ سے ڈر کر کے وہ برے کاموں سے باز آ جائے، اس لیے اس طریقے کی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ کل آگے جو گفتگو ہوگی وہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن مجید نے اصولی طور پر بیان کیے، کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے جس سے سماج میں سدھار آتا ہے، جس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور دشمنیوں کو جو ہے فروغ نہیں مل پاتا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآخر دعوانا الحمدللہ۔